شام بخیر عزیز دوستو. ایجوکیشن کے ڈائنامکس ایسے آج کے دور میں جدید ہیں، ایسے جدید خطوط پر دنیا میں تعلیم دی جا رہی ہے، اور دنیا کے ہیومن ریسورس کو جدید تعلیم کے ایسے پیرامیٹرز پر چلایا جا رہا ہے کہ نسل نو دنیا میں بڑی تیزی سے ترقی کی جانب، تخلیق کی جانب، تحریک کی جانب اور بہت سارے نئے تصورات کی جانب بڑھ رہی ہے. لیکن ہمارا نظام تعلیم، پاکستان کا نظام تعلیم، جس کی بنیادیں لارڈ مکالے کے اخذ کردہ نظام تعلیم سے لی گئیں، اسی ڈگر پر آج چلتا جا رہا ہے، اور اس کے نتیجے میں ہیومن ریسورس کا، انسانی سوچ کا، انسانی فکر کا، انسانی صلاحیتوں کا بھرپور بیڑا غرق کرتے ہوئے آگے بڑھتا چلا جا رہا ہے، جس کا ریاست پاکستان کو آپ دیکھ لیجئے کہ قومی نقصان یہ ہے کہ پاکستان کے ہر دور میں بے شعور، بغیر صلاحیتوں کے، بغیر تخلیقی صلاحیتوں کے، بغیر شعور کے اور بغیر تربیت کے نئی نسل جنم لے رہی ہے. ہمارا تعلیم یافتہ طبقہ بھی، جس کو ہم نام نہاد تعلیم یافتہ طبقہ کہتے ہیں، وہ صرف ڈگریوں کی رسیدیں اپنے پاس لیے پھر رہے ہیں کہ اتنا پیسہ ہم نے دیا اور یہ ڈگریاں ہم نے حاصل کر لیں. جہاں تک صلاحیت کی بات ہے، ٹیلنٹ کی بات ہے، وہ ہم نے ان کو مار دیا، ان کو ادموا کر دیا. دنیا کی آج کی 21ویں صدی کی تعلیم وہ ہے ہی نہیں جو پاکستان کی ریاست میں تعلیم دی جا رہی ہے. تعلیم کے وہ ڈائنامکس ہی نہیں. مثلا فن لینڈ میں ہائی اسکول تک 20 گھنٹے نوجوان کا، اسٹوڈنٹ کا اسکول میں جانا لازمی ہے. ان کے ہاں 20 گھنٹے کی تعلیم ہے. اس 20 گھنٹے کی تعلیم میں انہوں نے ان کو مختلف پروجیکٹ سکھانے ہیں، مختلف موضوعات پر تحقیق کروانی ہے، اور ان 20 گھنٹوں میں ان کو ایک تہذیب یافتہ، ایک شائستہ، ایک مہذب انسان بنانا ہے. اور بس ایک ہفتے میں 20 گھنٹے ختم. تو اگر ان 20 گھنٹوں کو میں ہفتوں میں ڈیوائڈ کریں تو 5 دنوں میں صرف چار گھنٹے اسکول جانا ہے، اور پھر اس کے بعد اگلے 2 دن مسلسل فری. یہی نظام فن لینڈ سے ہٹ کے فرانس نے بھی اختیار کیا ہوا ہے، بیلجیم میں بھی یہی ہے، جرمنی میں بھی یہی نظام ہے، کیونکہ وہاں نوجوان کی، بچے کی تخلیقی سرگرمیوں کو اجاگر کرنا بنیاد ہے. اس کو رٹوانا اور اس کو اس قدر زیادہ کریمنگ کروا کے، رٹے لگوا کے اس کو ادموا کر دینا، اس کا دماغ کھینچ لینا قطعی مقصود نہیں ہے. اب دیکھ لیجئے کہ ہمارے ہاں نظام تعلیم میں انسان کی تہذیب پر کوئی زور نہیں دیا گیا کہ انسان کو اٹھنا بیٹھنا کیسے ہے، سماج میں معاملات کیسے کرنے ہیں، سڑک پر کیسے چلنا ہے، ٹریفک میں چلتے ہوئے کس طرح جونجنا ہے، سوسائٹی کو کیسے صاف ستھرا رکھنا ہے، سوسائٹی کو کس طرح سول سوسائٹی بنانا ہے، سوسائٹی میں پرامن احتجاج کیسے کرنا ہے، سوسائٹی میں اپنا حق کیسے لینا ہے، سوسائٹی میں نمائندے جو آپ کی رائے کو لے کر پارلیمان تک پہنچے وہ کیسے منتخب کرنے ہیں، مذہب کا کیا کردار ہوگا، آپ کو یرغمال تو کوئی نہیں بنا سکے گا، آپ کے کو سپریس تو کوئی نہیں کر سکے گا. یہ تصورات سکھائے جاتے ہیں. برطانیہ کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ اتنا روشن خیال نظام تعلیم نوجوانوں کو دیا گیا ہے، پڑھایا جا رہا ہے کہ برطانیہ میں اگر کوئی آمر، کوئی فوجی ڈکٹیٹر ماشاء اللہ لگا لے، اول تو ایسا ناممکن ہے برطانیہ کی تہذیب میں، برطانیہ کی ویلیوز میں، برطانیہ کی قدروں میں. اگر بالفرض ہم اس کو ایزیوم کر لیتے ہیں، ایسا کر لے، تو وہاں شعوری سطح عوام کی، طلباء کی، وہاں کے سٹیزنز کی اس قدر بلند ہے کہ اخبار والا اس آرمی چیف کے گھر، اس جرنیل کے گھر، اس ڈکٹیٹر کے گھر اخبار نہیں دینے جائے گا. الیکٹریسٹی والے اس کی بجلی کی فیسلٹی کاٹ دیں گے، دودھ والا اس کے گھر دودھ نہیں دینے جائے گا، باقی جو کمیونیکیشن کی سہولیات اس کو میسر ہیں وہ اس سے چھین لی جائیں گی. قوم اس قدر زیادہ باصلاحیت ہے اس اچھے نظام تعلیم کی وجہ سے. لیکن آپ دیکھ لیجئے کہ ہمارے ہاں نظام تعلیم ایسا دیا جا رہا ہے کہ جس کے نتیجے میں غبی، کن ذہن، ڈفر، مرے ہوئے دماغوں کے نوجوان پیدا ہو رہے ہیں. پچھلے دنوں ہمارے اخبار میں اور ہمارے پاکستانی سوشل میڈیا پر یہ خبر گردش کرتی رہی کہ ایک نوجوان نے میڈیسن میں 29 گولڈ میڈل حاصل کیے ہوئے ہیں، اس کو نوکری نہیں مل رہی. آپ ذرا اندازہ کر لیجیے، یعنی اس قدر اس کے اندر ٹیلنٹ کی کمی ہے کہ وہ انٹرویو ہی نہیں کریک کر پا رہے موصوف 29 گولڈ میڈل ہونے کے باوجود. وجہ کیا ہے کہ ہمارا نظام تعلیم اس قدر رٹے لگوا دیتا ہے کہ وہ ایک بہت بڑی اچھی میموری کا حامل تو ہے، ایک ٹیپ ریکارڈر تو ہے، وہ بلا 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 بہت ساری چیزیں، آپ کو بہت سارے سوالات کے جوابات دے دے گا،
لیکن اس سے جب سوسائٹی میں رہنے کی بات چیت ہوگی، سوسائٹی کے اندر چیلنجز کو فیس کرنے کی بات ہوگی، آئی کانٹیکٹس کے ساتھ اپنی پرسنالٹی کو ڈسکلوز کرنے کی بات ہوگی، تو وہاں وہ بغلیں جھانکے گی۔ یہی ہمارا نظام تعلیم ہے۔ آپ دیکھ لیجئے، آج 5 جولائی ہے، پاکستان میں یوم سیاہ منایا جا رہا ہے۔ ضیاء الحق نے اپنی منحوس آمریت کے ذریعے 11 سالہ دور حکومت کے ذریعے پاکستان کو 100 سال کا ریورس جمپ لگایا اور پاکستان کو عمیق گمراہیوں میں اور تاریکیوں میں اور پستیوں میں اور بہت زیادہ پسماندگیوں میں، جہالت میں، دہشت گردیوں میں، انتہا پسندیوں میں، تعصبات میں الجھا دیا۔ اس 100 سال کے جمپ کے نتیجے میں یہاں اگر نظام تعلیم وائبرنٹ ہوتا تو نوجوان اس کو رزسٹ کرتے اور دوبارہ کسی منحوس عامر کو یہ جرأت نہ ہوتی۔ لیکن آپ دیکھ لیجئے کہ ضیاء الحق کی سنت پر چلتے ہوئے یہاں مشرف نے بھی وہی اقدامات کیے، اس کو بھی کسی نے چیلنج نہیں کیا۔ اور پھر آج ہم 2023 میں آن پہنچے ہیں کہ جہاں پاکستان میں آپ دیکھ لیجئے کہ پھر انڈکلیئرڈ مارشاء اللہ ہے، اور اس کو اپوز کرنے والا کوئی نہیں ہے، اس کے خلاف جد و جہد کرنے والا کوئی نہیں، کیونکہ نئی نسل کو ہم نے مہذب باشعور بنایا ہی نہیں ہے۔ نئی نسل کو وہ ڈائنامک سکھایا نہیں ہے کہ اپنے حقوق کیسے لینے، تو وہ اپنے حقوق نہیں لے پا رہے۔ ہلکی سی ادھر سے گیدڑ بھگتیاں آئی ہیں، ہلکا سا ادھر سے چابک ہلا ہے، سارے چوہوں کی طرح دبک کر اپنے بلوں میں گھس گئے ہیں۔ چونکہ نظام تعلیم غلام پیدا کر رہا ہے، غلامانہ فکر پیدا کر رہا ہے، تو اس کے نتیجے میں ذہانت پنپ نہیں رہی ہے، تخلیق پنپ نہیں رہی۔ پاکستان میں کوئی تھنک ٹینکس نہیں، کوئی تخلیق کرنے والے ادارے موجود نہیں، تحقیق کرنے والے ادارے موجود نہیں، باصلاحیت طبقہ موجود نہیں ہے۔ ہم بالکل گونگے بہرے اور اندھے ہیں، چونکہ نظام تعلیم ویسا ہے۔ جبکہ دنیا کے فرانس میں تو بہت سارے اسکولز میں انہوں نے نیا نظام تعلیم لانچ کیا کہ جس میں روایتی کلاسز ہی نہیں ہیں، بچے اسکول میں آئیں گے، سارا دن مختلف سرگرمیوں میں وقت گزاریں گے، وہ ایک کامیاب انسان بننا سیکھیں گے، اور اس کے نتیجے میں ان کو کچھ پروجیکٹس دیے جائیں گے، وہ پروجیکٹس کو کامیابی سے مکمل کریں گے تو ان کو ایک سند عطا ہوگی۔ جب وہ میٹریکولیٹ ہو جائیں گے تو ان کو بہت سارے زندگی کی کلائیں، زندگی کی ادائیں، زندگی کے فن آ چکے ہوں گے۔ اسی طرح آپ یورپ کے مختلف نظام ہائی تعلیم کا آپ احاطہ کیجئے، مطالعہ کیجئے، امریکہ کے، ایون جاپان میں 7 سال تک آپ بچے کو اسکول نہیں بھیج سکتے۔ ہمارے ہاں 3.5 سال کا بچہ ابھی اس نے اپنا بنیادی زندگی کے تصورات نہیں سیکھے، ماں باپ کی کوشش ہوتی ہے کہ یہ کنڈر گارٹن میں اور پری اسکولنگ میں چلا جائے، اور 3.5 سال کے بچے کو ہم اسکول میں پھینک دیتے ہیں۔ جاپان والے کہتے ہیں کہ 7 سال تک اپنے بچے کی نشو و نما خود کریں، ماں باپ اپنا خلق، اپنی قدریں، اپنے ایتھکس، اپنی بنیادی زندگی کے تصورات، اپنے مینرزم، اپنے ایٹیکیٹس اور اپنی زندگی کے جو رنگینیاں ہیں، رنگ ہیں، یہ اس بچے میں منتقل کریں۔ اس کو خود کھانا پینا آ جائے، خود پہناوا پہننا آ جائے، اس کو خود نہانا دھونا آ جائے، اس کو مہمان اٹینڈ کرنے آ جائے، دکان تک جا کے سودا لینا آ جائے، اس قابل ہو جائے، تب اس کو آپ اسکول بھیجیں۔ جب آپ اس کو تب اسکول بھیجیں گے تو لازمی سی بات ہے وہ بہت کچھ سیکھے گا۔ لیکن جب آپ 3.5 سال کا بچہ آپ اسکول میں ڈال دیں گے، ٹیچر اس کو ہیرس کرے گا، فزیکل ہیرسمنٹ، سیکشول ہیرسمنٹ، اس کے رویوں کی ہیرسمنٹ، اس کے سینٹیمنٹس کی ہیرسمنٹ، بچے کو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ اس کو اپوز کرنا ہے۔ اوپر سے پھر ہم مذہبی تڑکے یہ لگاتے ہیں کہ جہاں جہاں استاد کی مار پڑ گئی وہاں بس اس کے اوپر سزائیں حرام ہو گئی، وہ سیدھا سیدھا نیک اور متقی ہو گیا، اس لیے خوب استادوں سے مار کھاؤ۔ تو ہمارے یہ غلامانہ تصورات کوٹ کوٹ کے جب ہم بھرتے ہیں تو ایسا ہوتا ہے کہ جب ملک میں، سوسائٹی میں انڈکلیئرڈ مارشاء اللہ ہو، جمہوری قوتیں کچلی جا رہی ہوں، تو کوئی ریٹیلیٹ نہیں کرتا، کوئی ریزسٹ نہیں کرتا۔ لیکن آپ دیکھ لیجئے کہ ہمارے ہاں ایسی کوئی سچویشن نہیں ہے، اور اس کے مقابلے میں یورپ میں بڑی تیزی سے ترقیاں ہو رہی ہیں۔ ہمارا پڑوسی ہندوستان، ہمارا پڑوسی چین، ہمارا پڑوسی ایران، ان کے ہاں نظام ہائی تعلیم بہت بہتر ہو چکے ہیں، بڑے وائبرنٹ ہو چکے ہیں، لیکن ہم اسی طرح عمیق گہرائیوں میں خوش ہیں۔ ہمارے نظام تعلیم میں قطعی آج کے 21ویں صدی کے وہ تصورات ہے ہی نہیں۔ پھر آپ دیکھ لیجئے کہ ایک ہی کلاس میں جب آپ 8 9 مضامین نوجوان کو پڑھائیں گے تو اس کو کج فہم بنائیں گے، اس کی عقل مار دیں گے، اور ترقی کا اور صلاحیتوں کا پیرامیٹر نمبر گیم ہے، نمبر کی ریس ہے کہ کس قدر A+ آپ لے سکتے ہیں، کتنا اچھا GPA لے سکتے ہیں۔ اس کے نتیجے میں دھڑ دھڑ آپ دیکھ لیں کہ سوسائٹی میں کس طرح کے نمونے آ رہے ہیں۔ آپ دیکھ لیں ایک وقت تھا پاکستان میں سول سروسز کے لوگ بڑے بریلینٹ لوگ ہوتے تھے، آج سول سروسز میں آنے والے لوگ انتہا درجے کے ڈفر ہیں، جن کا مطمع نظر محض یہ ہوتا ہے کہ مجھے 3 سال کے لیے، 4 سال کے لیے
2 سال کے لیے یہ نیا اسٹیشن، یہ نئی تحصیل، یہ نئی سب ڈویژن انڈورس ہوئی ہے، اس میں میں نے کتنی لوٹ کھسوٹ کرنی ہے، مال بنانا ہے. اور اس قدر زیادہ بدتمیز اور ان سویلائزڈ افسران مارکیٹ میں آ رہے ہیں کہ آپ اپنا ذاتی مدعا لے کر ان کے ہاں گئے ہیں، وہ موبائل میں گھسے ہوئے ہوں گے، آپ کی بات ہی نہیں سن رہے. یعنی اس قدر فرعون صفت، چونکہ مد نظر پیسہ کمانا ہے، مال کمانا ہے، آپ کی فلاح کے لیے، آپ کی سروس کے لیے نہیں بیٹھے. ہمارے نظام تعلیم کے اندر کیا گمراہیاں ہیں، کیا جھول ہیں، اس پر تفصیلی ایک اور ہم ویلاگ کریں گے. ہمارے ساتھ جڑے رہیے، ہمارے چینل کو لائک کیجیے، سبسکرائب کیجیے، اور ساتھ ہی ساتھ ویڈیوز کے نیچے اپنے کمنٹس دیجیے، اپنے سجیشن دیجیے، اور بہت سارے سوسائٹی میں چھپتے ہوئے موضوعات ہیں جن پر گفتگو ہونی چاہیے، ان کا حوالہ دیجیے تاکہ ہم بڑھ چڑھ کر شعور کے اس پھیلاؤ میں مل جل کر آگے چلیں. اپنا بہت سارا خیال رکھیں. السلام علیکم.